حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 8 برس کا تھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، اور 10 برس تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ میرے ہاتھوں کوئی نقصان بھی ہو گیا تو آپ نے کبھی مجھے ملامت نہیں کی، اور اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے ملامت بھی کی تو آپ نے فرمایا جانے دو، اگر کوئی دوسری بات مقدر ہوتی تو وہ ہو جاتی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ دل میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جہاں مجھے کہہ رہے ہیں میں وہیں جاؤں گا۔ میں وہاں سے چلا اور بازار میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، ان کے قریب سے جب گزرا تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر میری گردن پکڑ لی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم تو جہاں میں نے کہا تھا وہیں جا رہے ہو۔ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، میں وہیں جا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے اف بھی نہ کہا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ آج ذرا ہم سوچیں کہ 10 سال کوئی خدمت گزار ہو اور اسے اف تک بھی نہ کہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ بے شک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ کے بدن پر نجران کا بنا ہوا ایک چادر تھا۔ آپ کو ایک بدو ملا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے کے قریب جا پہنچے۔ پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی اللہ کے اس مال میں سے دینے کا حکم دو جو تمہارے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور پھر ہنسے، پھر اس کے لیے عطا فرمانے کا حکم دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں نہیں دیتا، اگر اسی وقت ہوتی تو فوراً دے دیتے، ورنہ بعد میں دینے کا وعدہ فرما دیتے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں مانگی، وہ بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں اور 2 پہاڑوں کے درمیان پھر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب دے دی اور وہ اپنی قوم میں جب گیا تو کہنے لگا اے قوم مسلمان ہو جاؤ، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب دیتے ہیں کہ خالی ہاتھ رہ جانے سے بھی اندیشہ نہیں ہوتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے تو مدینے کے غلام اپنے برتن لاتے جن میں پانی ہوتا تھا، سو جو بھی برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا آپ اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیتے۔ وہ برکت کے لیے پانی لاتے تھے، بعض اوقات سردی کی صبح ہوتی پھر بھی اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیتے تھے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شرم کرنے والے شرمگیں تھے کہ کنواری لڑکی جیسے اپنے پردے میں ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ، تو جب کوئی بات ناگوار دیکھتے تو شرم کے سبب زبان سے نہ فرماتے، مگر ہم لوگ اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں دیکھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا گانٹھ لیتے تھے، اپنا کپڑا بھی خود سی لیتے تھے، اپنے گھر میں ایسے ہی کام کر لیتے تھے جس طرح تم میں کوئی معمولی شخص۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی کہا کہ آپ گھر میں بالکل ایسے رہتے تھے، یعنی گھر میں کسی ممتاز اور کسی خاص انداز میں نہیں رہتے تھے، اپنے کپڑے میں جوئیں دیکھ لیتے تھے۔ یہ یاد رہے کہ شاید وہ کسی کی چڑھ گئی ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک تھے اور اپنی بکریوں کا دودھ نکال لیتے تھے اور اپنا ذاتی کام بھی کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اپنے ہاتھوں سے کبھی نہیں مارا اور نہ کسی عورت کو اور نہ کسی خادم کو۔ ہاں، راہ خدا میں جہاد اس سے مستغنا ہے، اس سے مراد کہ اپنے غصے میں اپنی تکلیف میں کسی سے بدلہ نہیں لیا بلکہ اللہ کے لیے جنگ کی، اور آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف پہنچانے والے سے انتقام لیا ہو۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرتا تو اس وقت آپ اللہ کے لیے اس سے انتقام لیتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی بیمار پرسی فرماتے تھے، جنازے کے ساتھ بھی جاتے تھے، جب کسی شخص سے مصافحہ فرماتے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے خود نہ نکالتے تھے، یہاں تک کہ وہ شخص خود اپنا ہاتھ نکال لیتا تھا، اور نہ اپنا منہ اس شخص سے موڑتے تھے یہاں تک کہ وہی اپنا منہ آپ کی طرف سے پھیر لیتا تھا، اور آپ کبھی اپنے پاس بیٹھنے والے کے سامنے زانوں کو بڑھائے ہوئے نہیں دیکھے گئے، یعنی ان کی طرف پاؤں کبھی نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی جو مسلمانوں کی رعایت سے مدینے میں آباد تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اس کا کچھ قرض تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا، ایک بار اس قدر تنگ کیا کہ ظہر سے لے کر اگلے دن صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے گھر بھی نہیں جانے دیا۔ لوگوں نے بڑا دھمکایا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
منع فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاہدہ اور غیر معاہدہ پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ بھی کہا کہ میں نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ آپ کی صفات جو تورات میں ہیں کہ محمد الرسول اللہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ کی پیدائش مکہ میں ہے اور ہجرت کا مقام مدینہ ہے اور سلطنت شام میں ہوگی جو کہ بعد میں ہوئی، نہ سخت خو ہوں گے اور نہ درست مزاج ہوں گے، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہوں گے، نہ بے حیائی کا کام، نہ بے حیائی کی بات کریں گے۔ مجھے ان سب چیزوں کو دیکھنا تھا، سو اب دیکھ لیا ہے میں نے، اسی لیے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ مشرکین پر بد دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوسنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات دشمنوں کے لیے بھی دعائے خیر ہی دینے کی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو اپنے دل میں اس طرح جمانے کی توفیق دے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت بھی بڑھے اور ہم ان کو اپنے عادات میں اختیار کر لیں۔